الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله على نوالي والصلاة والسلام على مظهر جمالي وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زمین میں بھی نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محبت کملی والے کی یہ وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں شہر ملکوال ایک تالا ترین جہاں کا صدمہ سے گزرا ہے
ملکوال کی انتہائی بزرگ شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ پیر سید محمد دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزشتہ منگل کو وصال فرما گئے۔ کل ان کی رسم گل تھی، ختم گل شریف تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ کریم ان کی حسنات جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بحیثیت انسان زندگی میں کوئی لغزش ہوئی تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے اور اس اللہ کے نیک بندے کے صدقے اللہ کریم ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو بھی معاف فرمائے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج انہی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ جہان رنگ و بو یہ فانی ہے اور یہاں سے ہر بندے نے اپنے وقت معہود کے اوپر، وقت موعود کے اوپر، وقت معین کے اوپر اس جہان فانی کو چھوڑنا ہے۔ یہ سانسوں کی مالا ضرور ٹوٹے گی، اس کے دانے ضرور بکھریں گے اور اس جہان کو انسان ضرور خیر آباد کہے گا۔ کتنے لوگ آئے وہ اس جہان فانی کو چھوڑ گئے، ایون کہ اللہ کریم کے برگزیدہ ترین بندے انہوں نے بھی اس جہان کو چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا یہ اقامت، وطن اقامت کا درجہ رکھتی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے آپ آئے ہیں اور کتنے دن آپ نے ٹھہرنا ہے، اور بالآخر عروج کا نکارہ بجے گا، پیک اجل آئے گا، اللہ کریم کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور انسان نے اس جہان کو چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ دنیا میں بے شمار نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ نظریات وہ ہیں جو اللہ کریم نے اپنی جناب خاص سے عطا فرمائے، انبیاء کرام کے ذریعے عطا فرمائے، رسول کے ذریعے عطا فرمائے، اور کچھ افکار وہ ہیں جو انسان کے مظلومات ہیں، انسانی فکر کا شاخسانہ ہیں، انسان کے اپنے ساختہ پتاختہ ہیں، انسان نے خود اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنے بھی نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر نظریے کے اوپر اختلاف ضرور موجود ہے، کیونکہ انسانی فکر میں تنوع ہے، لوگ مختلف زاویہ ہائے نظر سے سوچتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر نظریے کے اوپر اختلاف موجود ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی صداقت اللہ کریم کا وحدہ لا شریک ہونا ہے۔ اللہ کریم کی وحدانیت یہ کائنات کی سب سے بڑی سچی، سب سے بڑی حقیقت ہے اور کائنات کی سچی ترین بات ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں کا اختلاف موجود ہے۔ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور کچھ کلمہ پڑھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کے قول کرتے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ خدا ہیں۔ تو اس طرح ذات الوہیت کے بارے میں بھی لوگوں کے اختلافات موجود ہیں، اور اس نظریے کے بعد پھر سب سے بڑا سچا نظریہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا نظریہ۔ اس کے اوپر بھی اختلافات موجود ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ ماننے والوں نے انبار لگائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے، ڈھیر لگائے ہیں سرکار کی تعریف کے، اور جو نہیں مانتے انہوں نے بھی اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس نظریے کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتیں، رفعتیں، وہ بھی ایک نظریہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے۔ اہل بیت اطہار وہ فضیلت مآب شخصیت ہیں کہ جن کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے بھی دنیا میں اختلافات موجود ہیں۔
آخرت کا عقیدہ ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کہ قیامت آنی ہے، لیکن اس بات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، اس نظریے کو سب مانتے ہیں کہ موت ضرور آنی ہے۔ اس کے اوپر کسی انسان کا کوئی اختلاف نہیں، مسلمان ہوتا بھی، یہودی ہوتا بھی، نصرانی ہوتا بھی، کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہو تو بہر صورت یہ بات ضرور تسلیم کرے گا کہ میں نے اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، موت آنی ہے، موت ضرور آئے گی، اس بات کے اوپر سب کا یقین ہے۔ لیکن یہ اگلی بات ہے کہ اس حوالے سے مومن کا نظریہ کیا ہے اور ایک کافر کا نظریہ کیا ہے، ایک مومن کا نظریہ کیا ہے اور ایک منافق کا نظریہ کیا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، موت و حیات کے دو پیمانے ہیں، موت و حیات کا ایک ظاہری پیمانہ ہے اور موت و حیات کا ایک حقیقی پیمانہ ہے، اور دونوں نظریات کو، دونوں چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ موت و حیات کا ظاہری پیمانہ یہ ہے کہ جب سانس کی مالا ٹوٹتی ہے، جب پیکے اجل آتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے فرشتہ آکے جب یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے بندے چل تیرے جانے کا وقت ہو گیا، تو انسان اس وقت موت کا جام اپنے منہ سے لگاتا ہے۔ وہ موت کا ذائقہ اس کے حاصلوں میں چکھنا ہے۔ اس کو اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اب وہ موت کا پیالہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے اور موت کا پیالہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کڑوا اور میٹھا یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں موت کا پیالہ میٹھا دیا جائے گا، یہ موت کا پیالہ ہمیں ترش دیا جائے گا، وہ ہمارے اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال لیا، ان کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی اور ان کی موت بھی حسین ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو درخور اعتناب نہ سمجھا، توجہ نہ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کی، تو ان کی یہ زندگی بھی برکتوں سے خالی ہوگی، سعادتوں اور یمن سے خالی ہوگی اور ان کی موت بھی کڑوی ہوگی۔ تو حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ موت کا پیالہ میٹھا ہو جائے تو آج اپنی زبان کو درود کی مٹھاس سے بند رکھنے کی کوشش کیا۔ برادران اسلام، موت تو ہر صورت میں آئے گی، موت کا پیالہ تو ہر صورت میں پینا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو، موت کو میٹھا بھی ہم نے خود بنانا ہے اور ترش بھی ہم نے خود بنانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے تابع کر لیا، اس کی زندگی بھی حسین ہو جائے گی اور اس کی موت کا پیالہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بغاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو درخور اعتناب نہ سمجھا، قرآن مقدس کی طرف پوچھ کی، قرآن مقدس کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کیا، تو میرے دوستو، یہ جہان بھی اس کا تاریک ہو جائے گا اور اس کی موت کا جام بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اپنا زاویہ نظر درست کرنے کی ضرورت ہے، زاویہ عمل درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو ہماری موت میٹھی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے جب اس جہان فانی سے جاتے ہیں، جانے کو تو سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا بندہ جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اللہ کریم اپنی جناب خاص سے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتاتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ آ کے اپنے بندے کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس آ کے صدا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا
अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और नफ्स मुतमइन्ना वाले, इरजी इला रब्बिक, चल लौट, चल अपने रब की तरफ, अपने रब की तरफ आ जा। रादियतुन मर्दिया, ले सुन ले, परेशान होने की जरूरत नहीं, मगमूम होने की जरूरत नहीं, मखनून होने की जरूरत नहीं, तुझे परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं कि इतने बड़े मालिकुल मुल्क की बारगाह में जा रहा है, अल्लाह करीम की बारगाह में जा रहा है, पता नहीं शुरू क्या होगा। ले जाने वाले यहीं से पैगाम सुन ले, तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। यहीं से उसको पुरसन और मसरूर कर दिया जाता है और ये पैगाम सुना दिया जाता है कि सुन ले, तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, पहले अपने नफ्स को मुतमईन तो करो, और इत्मीनान कैसे नसीब होगा? याद रखना, दुनिया इत्मीनान की तलाश में कोई कोठियां बना रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, कोई बंगले बना रहा है, कोई जायदाद बना रहा है, कोई असासा इकट्ठा कर रहा है, कोई लाभ यवाकीन को इकट्ठा कर रहा है, कोई सियासत की कुर्सी के ऊपर बराजमान है, कोई दुनिया के इक़्तिदार के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए कि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए। लेकिन लोगों, ना, ये इत्मीनान के फानी दाविये हैं जो हमने सोचे। असल इत्मीनान का दाविया तो वो है जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया ओ मेरे बंदो, ये मशीनरी मैंने बनाई है, ये इंसान मेरे कारखाने कुदरत में बना है। अगर इसके सुकून की तलाश में हो, अगर इसको इत्मीनान देना चाहते हो तो फिर ध्यान से सुन लो। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार, अल्लाह करीम फरमा रहा है, लोगों खबरदार, एक जुगली आगे पीछे मत बोलना, मगर ना खायब हो जाओगे, मगर ना खासिर हो जाओगे, मगर ना नुकसान में चले जाओगे, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो अल्लाह का जिक्र करो। अगर इस हवाले से, इस दाविये से हम क़िबला सैयद मोहम्मद दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत को देखते हैं तो वो एक साले बुजुर्ग थे, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के घर को आबाद करने वाले, अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले, मस्जिद की खिदमत करने वाले, मस्जिद में इमामत करवाने वाले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे जब मैदान माशर में कोई साया नहीं होगा, धूप शिद्दत की होगी, सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा और लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना मुंह तक होगा और किसी का पसीना उसके सीने तक होगा, मुख्तलिफ दर्जे होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, सख्त परेशानी और नदामत का आलम होगा। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शिद्दत की गर्मी में अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो 7 किस्म के लोग हैं और उनमें से एक वो बंदा भी सादतमंद है जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक रहता है। फरमाया वक़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद। फरमाया उस बंदे को अल्लाह करीम अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक रहता है। तो हजरत क़िबला मोहम्मद दीन शाह साहिब वो शख्सियत है कि जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरी और मस्जिद की खिदमत करते हुए गुजरी, मस्जिद की खिदमत करते हुए गुजरी है। तो अल्लाह करीम का
یہ اطمینان بھرا پیغام اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جس کا نفس مطمئن ہو، جس کا نفس مطمئن ہوگا اس کو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ یہ صدا ایسے ہے جیسے کوئی کسی کام کے لیے شہر میں آیا ہوا ہو اور اسے پیچھے سے بلا لیا جائے، میرے پردیسیا گھر آ جا، میرے پردیسیا گھر آ جا۔ ہے تو ہر کوئی پردیس میں، لیکن ہر ایک کے لیے ایسے پیغام نہیں آتا، ہر ایک کے لیے ایسے صدا نہیں آتی۔ حضرات محترم، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس جان لینے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ انتہائی بھیانک شکل میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا تھا ملک الموت سے، ذرا مجھے شکل کو بتاؤ جس شکل میں تم کسی گناہگار، کافر، منافق اور فاسق کے پاس آتے ہو اس کی جان دینے کے لیے۔ تو فرشتے نے جب وہ شکل دکھائی تو حضرت خلیل فرمانے لگے، اللہ اسے اور کوئی عذاب نہ بھی دے تو اس کے لیے تو یہی عذاب کافی۔ اتنی بیانک شکل میں فرشتہ آتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں موت کو یاد کیا کرو، موت کی تیاری کرو۔ جب گناہگار کی جان لی جاتی ہے تو اس کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں والی کوئی چھڑی پڑی ہوئی ہو، کوئی جھاڑی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر مل کا کپڑا ڈال لیا جائے اور وہ کپڑا بھی موسی نہ ہو، جب اسے کھینچا جاتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہگار کی جان لی جاتی ہے اور اس وقت اس کی حالت غیر ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ مومن کا وقت آتا ہے، جب اللہ کا بندہ جانے لگتا ہے، فرشتے انتہائی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں۔ جناب خلیل علیہ السلام کو یہ شکل بھی فرشتے نے دکھائی تھی۔ جناب خلیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کریم اپنے اس بندے کے اوپر اور کوئی انعام نہ بھی کرے تو جس حسین شکل میں جان لی جا رہی ہے یہی انعام اس کے لیے کافی ہے۔ اتنی حسین شکل میں فرشتے آتے ہیں اور آ کے جان لیتے ہیں اور ریشمی کپڑے میں اس کی روح لپیٹی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر روح کو لے کر فرشتے جب چلتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے اللہ کے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر سے فرشتے روح لے کے گزرتے ہیں، زمین کہتی ہے او اللہ کے بندے، تو اللہ کا پیارا بندہ ہے، جب تو زمین کے اوپر چلتا تھا مجھے بھی بڑا پیارا لگتا تھا۔ فرشتے روح کو لے کر عالم بالا کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان اول پہ پہنچتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے ہدیہ تہنیت اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان سے بھی اسی طرح، تیسرے آسمان سے بھی اسی طرح، چوتھے آسمان سے بھی رحمت کے پھول اور پانچویں آسمان سے بھی رحمت کے پھول، چھٹے آسمان سے بھی ہدیہ مبارکبادی اور ساتویں آسمان سے بھی اللہ کے فرشتے اسی طرح کلمات رضا پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے روح کو لے کر اللہ کریم کے عرش کے سامنے لے کے جاتے ہیں۔ بندہ مومن کی روح جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مومن کی روح اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت اس کی معراج ہو جاتی ہے، بندہ خرسند ہو جاتا ہے، بندہ مسرور ہو جاتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سارے کے سارے انعام تب ملتے ہیں جب اس جہان فانی کو جہان فانی سمجھ کے بغیر گزارا جائے۔ اگر ساری توجہات اسی کے اوپر مرکوز ہوں اور اگر اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف کسی کو بنایا جائے، نماز کا وقت بھی تجھے نہ مل سکے، اللہ کے ذکر کا وقت تجھے نہ مل سکے اور درود پاک کا وقت تجھے نہ مل سکے،
تو پھر یہ انعامات نہیں ملتے. ان انعامات کے لیے اس راستے پہ چلنا ضروری ہے جو راستہ آمینہ کے لال نے بتایا. تو حضرات محترم، پھر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح سجدہ ریز ہوتی ہے، پھر روح کو واپس لے کے آتے ہیں فرشتے اور اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے. اس کو غسل کرنے والا بندہ وہ اس کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے، کفن پہنانے والے کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو فرمایا میت کو غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے سختی نہ کرو بلکہ اس سے نرمی اختیار کرو. صرف بولنے کی اجازت نہیں ہوتی مگر نہ وہ سارے کے سارے تعارف کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا. اور جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے، جب اس کو لے کے جانے لگتے ہیں، اب یہاں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لوگوں اللہ کے بندے کی تدفین میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اسے اپنے رب کا سپورٹ کر دو، اس لیے کہ اس کی روح اپنے رب سے ملاقات کی مشتاق رہتی ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ جلدی جاؤں، اس لیے کہ قبر میں جا کے پھر مصطفیٰ کا چہرہ بھی تو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کریم کی زیارت بھی تو کرنی ہے. حضرات محترم، اس مرحلے پہ بندے کے ساتھ صرف چاہے جتنا بھی وہ مال و دولت اکٹھا کرتا رہے، لیکن آخر اس کے ساتھ جاتا کیا ہے؟ 2 کپڑے ساتھ جاتے ہیں، کفن ساتھ جاتا ہے، رشتہ دار ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جا کی قبر میں رکھتے ہیں. اور پھر سبھی لوگ کوئی 1 لمحہ ٹھہرا، کوئی 2 لمحے ٹھہرا، کوئی 4 لمحے ٹھہرا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے انعامات دیکھیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جیسے ہی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اب اس کے لیے اہتمام کرو. کس چیز کا اہتمام؟ فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر. فرمایا اب اس کی زندگی میں کوئی خامیوں کا چیپٹر بھی ہو تو بند کر دو، اب اس کی خوبیوں کے دفتر کھول دو اور اس کی اچھائیوں کو یاد کرو، اس کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کی بھلائیوں کو یاد کرو گے. اللہ کریم نے تیری زبان کو اپنے دربار میں بڑا بھرم بخشا ہے. اے مومن، جب تم اچھا کہتے ہو تو اللہ کریم بھی تمہاری زبان کے فیصلے کے مطابق اسے اچھا لکھ دیتا ہے. تو جو پہلے ہی اچھا ہو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہ ایصال ثواب کی پہلی صورت ہے. حضرات، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے فائدہ. اس کا مطلب ایصال ثواب کا لفظ جو آپ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا. تو فائدہ پہنچانے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اس کی خوبیوں کو یاد کرو، اس کی اچھائیوں کو یاد کرو، اس کے نیک پہلوؤں کو یاد کرو اور اس کے خیر کے کاموں کو یاد کرو. اور پھر ارشاد فرمایا ویسے ہی جا کے اس کو کسی گڑھے میں پھینک نہیں آنا. تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے، بڑے آنر کے ساتھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چلو. کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چلو. یہ بندہ مومن کی حرمت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے. یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اور پھر کہا کہ وہ ذرا سہل انداز میں چلو کہ اس کو وہ اس طرح نہ ہو کہ تکلیف ہو. پھر جنازے میں فرمایا جس بندہ مومن کے جنازے میں 40 مومن شریک ہو جائیں، اللہ کریم مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفے مومنوں کی شریک ہو جائیں تو اللہ کریم مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. بھئی 3 صفے تو 9 بندوں کی بھی بن سکتی ہیں، 3 صفے تو 9 بندوں کی بھی بن سکتی ہیں، بلکہ 8 کی بھی بن سکتی ہیں. تو 8 بندے بھی اگر 3 صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں
تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ بندہ بخشا ضرور جائے، مصطفیٰ کا امت ہی ہے، بخشش کا پروانہ اسے ضرور مل جائے۔ اور حضرات محترم، اگر روح بخشی ہوئی ہو، اگر روح نیک ہو، اگر بندہ اللہ کا پیارا ہو، اگر اس کا جنازہ پڑھا جائے تو اللہ کریم جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ حضرت قبلہ سید محمد دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کی وجہ سے اللہ کریم جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ کریم مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کے اوپر مٹی ڈال کے سارے آ جاتے ہیں۔ وہ محمد بوٹا شاعر پنجابی کا اس نے خوب نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا جدو خزانے باغ وچ بال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں جڑے تکدے رہندے سن دنے راتی اج گناہی باریاں ماریاں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج غلامی بالیاں آریاں جڑے تکدے رہندے سن دنے راتی پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں محمد بوٹے آج اٹھائی جگ سارا تے سجیاں سونے محمدیاں یاریاں حضرات قبر میں سب نے جانا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے، تو نیک بندے کو بھی قبر میں رکھ کے آتے ہیں، مٹی ڈال کے آتے ہیں۔ سید محمد دین شاہ صاحب جیسے بندے کسی گناہگار کو بھی قبر میں رکھ کے آتے ہیں، تو ہر بندے سے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے دے تو پھر بھی اگلا سوال ہے، جواب نہ دے تو پھر بھی اگلا سوال ہے۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دے تو پھر بھی اگلا سوال ہے، جواب نہ دے تو پھر بھی اگلا سوال ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں، یہ سراپا جو تیرے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہاں پھر فیصلے ہونے ہیں، اس حقیقت کے اوپر فیصلے ہونے ہیں۔ اگر جواب ٹھیک آیا تو پچھلے سوال بھی معاف کر دیے جائیں گے، لیکن یہاں اگر غلطی ہو گئی
تو پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم قبر میں پہنچے، فرشتوں نے بٹھا دیا، انہوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے ربی اللہ، اور اللہ کے فرشتوں میرا رب اللہ ہے، میں تو مسجد میں نوکری دیتا رہا، میں تو اللہ کی کبریائی بلند کرتا رہا، میں تو صبح شام اذانیں دیتا رہا، آج بھی تمہارے سامنے کہتا ہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو محمد دین شاہ صاحب بولیں گے میرا تو نام ہی محمد دین ہے، میں تو دین کا نوکر ہوں، میں تو دین کی خدمتیں کرنے والا، میری تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزر گئی، میں نے تو کسی کا دل نہیں توڑا، میں نے تو کسی کو بدل نہیں پہنچایا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا الدین والنصیحہ، لوگوں سن لو دین تو سراسر بھلائی کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا نام ہے۔ تو محمد دین شاہ صاحب کہتے ہوں گے میں نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں توڑا، دین کی خدمت کی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت تیرا سامنے تشریف فرمائے ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو حضرت محمد دین شاہ صاحب کہیں گے میں نے ہوش سنبھالا نبی کا میلاد مناتے ہوئے، نبی کا ذکر کرتے ہوئے، نبی کریم کی عظمتوں پہ جھنڈے اٹھاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہوئے، میں تو میلاد کے جلسوں میں، میلاد کے جلوس میں شریک ہوتا تھا اور وہاں پڑھا کرتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ملک وال میں جتنے جلسے ہوتے تھے، چاہے ربیع الاول کے جلسے ہوں، چاہے امام حسین کی شہادت کے جلسے ہوں، یا معراج النبی کے جلسے ہوں، یا تاجدار صداقت کانفرنس ہو، یا ختم نبوت کانفرنس ہو، تو آپ دیکھتے ہیں اس اشتہار کے ماتھے کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے سرپرست سنی علماء پیر سید محمد دین شاہ، یعنی باقی جتنے بھی علماء ہیں وہ تو شاہ صاحب کے سپاہی ہیں، شاہ صاحب کے لشکر کے باقی تو سپاہی ہیں۔ سالار لشکر کی حیثیت تھی سید محمد دین شاہ صاحب کی۔ تو دوستان محترم، جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہے، اور پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر جس بندے نے کوئی نیکی یا برائی کی ہوگی زمین اس کی گواہی دے گی۔ تو کیا وہ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام ہی پیر محمد دین شاہ والی مسجد، مسجد کا نام ہی پیر محمد دین شاہ صاحب والی مسجد۔ سبحان اللہ، آپ کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ نیک نامی اللہ کے گھر کے اوپر کسی اللہ کے بندے کا نام لکھا جائے یہ ویسے نہیں ہوتا، یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ بڑے وقار کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ مسجد کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے مسجد پیر محمد دین شاہ صاحب، اور اس میں خدمت کرتے ہیں۔ وہ مسجد ویسے تو نام نہیں ہو گئی نا، اس مسجد میں ویسے تو یہ غوثیہ میریہ مسجد ہے، تو حضرت غوث پاک کا یہاں ذکر ہوتا ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ذکر ہوتا ہے۔ تو
اس مسجد کا نام تو ان بزرگوں کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا ہے، لیکن اس مسجد کا نام پیر محمد دین شاہ صاحب والی مسجد کا نام ان کے فقط نام کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، ان کی خدمات کی وجہ سے رکھا گیا۔ ان کی اس مسجد کے اندر خدمات کی وجہ سے اس مسجد کا نام پیر محمد دین شاہ صاحب والی مسجد ہے، اور یہ بہت اچھا تعارف ہے، بہت اچھا تعارف ہے۔ حضرات محترم، تو جانا تو ہے، اس جہان فانی میں کس نے رہنا ہے، لیکن اللہ والے جب جاتے ہیں تو ان کے جانے کے انداز اور ہوتے ہیں، جب گناہگار جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے بارے میں میاں صاحب فرماتے ہیں، ولی اللہ دے مردے کر دیتے پردہ پوشی ای ہویا یہ دنیا کو تے ڈر گئے نال خاموشی، اور جتنا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مرتے، شک بھی کہ دیکھ لے جا کے آج قبر جدی میں پلتے۔ میرے دوستو ایک بات یہ بیان کر دوں، موت و حیات کا حقیقی پیمانہ یہ ہے، عتبہ چل رہا ہے، شیبہ چل رہا ہے، ابو جہل زمین کے اوپر چل رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا تھا، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا، لیکن اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ عتبہ مردہ ہے، یہ شیبہ مردہ ہے، یہ ابو جہل مردہ ہے، یہ ابو لہب مردہ ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ زندہ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ مردے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے باطن کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ان کا باطن مر چکا ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف میدان بدر میں کچھ لوگ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، جگر چھلنی ہو گیا، گردنیں کٹ گئی، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا لوگو جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ انسان فوج میں پڑ گیا، ادھر چلتے پھرتے بندے کو قرآن کہتا ہے مردہ ہے، اور ادھر کٹ جانے والے کو قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ ادھر کھانے پینے والے کو مردہ کہا جا رہا ہے، لاش کہا جا رہا ہے، اور ادھر کٹ جانے والے کو جس کی گردن کٹ گئی اس کو زندہ کہا جا رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ موت و حیات کا کیا معیار ہے؟ تو گویا اللہ کریم یہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں، زندگی مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے، جو نبی کا غلام ہے وہ موت کا ذائقہ چکھ کے بھی زندہ ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہے۔ زندگی تو مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے۔ اگر دائمی زندگی جینا چاہتے ہو، اگر دائمی زندگی جینا چاہتے ہو تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، جن کے گلے میں ان کی غلامی کا بٹا ہوتا ہے،
ان کو دائمی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا تھا عرش فرشتے بانگا میں نہیں مکے پہ گیا شور بلے شاہ اسا مرنا نہیں مر جائے کوئی کو۔ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے، یعنی میں نے ابوالحسن خرقانی سے یہ نکتہ سیکھا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میری خانہ دار بات نہیں، یہ میری ذہن کی پیدا کردہ بات نہیں، بلکہ میں اللہ کے بندے کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے، جان بدن کے مرنے سے نہیں مرتی، روح کے مرنے سے مرتی ہے، اور روح کی موت واقع ہوتی ہے مصطفیٰ سے کٹ کر۔ جس کی روح کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے موجود ہے وہ دائمی زندگی پا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ملک وال ایک بہت بڑی برکت سے محروم ہوا ہے ظاہری طور پر، لیکن شاہ صاحب کا وجود تو یہیں پہ ہے، اس لیے ہم تو ماننے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے اعزاء خالد کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے فیوزات روحانیہ کو اللہ کریم جاری فرمائے، اور ملک وال کو اللہ کریم ایسی روحانی شخصیات ہمیشہ نصیب رکھے، کبھی اللہ کے بندوں کا قحط واقع نہ ہو۔